بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 217 اور آج کے لحاظ سے یہ 5ویں قسط ہے اور پیج ہے 180 اور تیسرا مرحلہ ہے اس کتاب کا بیرون مکہ دعوت اسلام، یہ مین ہیڈنگ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، یہ سب ہیڈنگ ہے اس کا۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ وَتَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا گم تازہ پروانوں نے اپنا آشیاں، لیکن مناظر دل کشا دکھلا گئی ساحر کی چالاکی۔ حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، رقابت خود فروشی ناش کی بانی ہولناکی۔ فروغ شمع نو سے بزم مسلم جگمگا اٹھی، مگر کہتی ہے پروانوں سے میری کہنا اورا کی۔ تو اے پروانہ این گرمی ز شمع محفل داری، چومن در آتش خود سوز اگر سوز دیداری۔ ناظرین، آج کے لحاظ سے 5ویں اور آخری قسط ہے اور اس کتاب کا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پیج ہے اس کا 180 اور مین ہیڈنگ ہے بیرون مکہ دعوت اسلام اور سب ہیڈنگ ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں۔ شوال۔ ناظرین، مولانا نجیب آبادی نے تاریخ الاسلام جلد 1 کے صفحہ 122 میں اس کی صراحت کی ہے اور یہی میرے نزدیک بھی راجح ہے، یعنی درست ہے۔ شوال سن 10 نبوت، اواخر مئی یا اوائل جون یا جون کے اول میں سن 619 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی۔ آپ کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ یہ اردو کے اس محاورے سے ملتا جلتا ہے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو اللہ مجھے غارت کرے۔ مقصود اس یقین کا اظہار ہے کہ تمہارا پیغمبر ہونا ناممکن ہے، جیسے کعبہ کے پردے پر دست درازی کرنا ناممکن ہے۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پردہ ہی رکھنا۔ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پردے پر ہی رکھنا، یعنی اسے پردے ہی میں رکھنا۔
ناظرین یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں یہ باقیہ حصہ بیرون مکہ دعوت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ تیسرا مرحلہ اس کتاب کا شروع ہو چکا ہے. جو ہوں فرعون ان کو ہوں میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. کبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے.